أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواہ ابو داود. اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ مالک ملک کی عبادت و بندگی کیسے کرنی ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، کتابیں اور صحائف اتارے جن میں انسانوں کو تعلیمات دی گئیں کہ آپ نے اللہ کی بندگی ایسے کرنی ہے. کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے کتاب و سنت میں 4 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں، نیکی کا کوئی بھی کام، عبادت و بندگی کا کوئی بھی کام آپ سر انجام دے رہے ہیں، اس کی بنیاد عقیدہ توحید کے اوپر ہو. اگر ایمان اور عقیدہ توحید کے اوپر بنیاد رکھتے ہوئے کوئی کام کیا جائے گا تو وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اس کا اجر بھی ملے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا. خدا نہ خواستہ اگر ایمان اور عقیدہ توحید یہ پاس نہ ہوا، بندہ جتنی مرضی محنتیں کر لے، کوششیں کر لے، عبادتیں اور ریاضتیں کر لے، انسان کا عمل
اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، اور جب مقبول نہیں ہوگا تو اس کا کوئی اجر و ثواب آخرت میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ اللہ نے ایک مقام پہ کئی انبیاء کا تذکرہ کیا اور پھر آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ کے برگزیدہ اور منتخب کردہ بندے اللہ کی عبادت و بندگی کرتے رہے، اللہ کے لیے نیکیاں کرتے رہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ بھی ولو اشرکو ان کے عقیدہ توحید میں کوئی فرق آ جاتا، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیتے، تو ان کی زندگی کی ساری محنتیں، کوششیں اور کاوشیں اور اللہ کے دین کے لیے اٹھائی جانے والی مشقتیں، سہی جانے والی اذیتیں، نمازیں، روزے، صدقات، ذکر و اذکار، جو بھی عبادات انہوں نے سر انجام دیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، ان کی سب نیکیاں برباد ہو جاتی۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور امت کو مسئلہ سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ سے بھی یہ جرم سرزد ہو جائے تو آپ کے بھی تمام اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے، اور جب عمل ضائع ہو جائیں گے تو پھر انجام کیا نکلے گا؟ خسارہ، گھاٹا، نقصان۔ تو پہلی چیز محترم بھائیوں عقیدے کی اصلاح ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو عمل درست قرار پائے گا۔ اگر عقیدہ توحید والا نہیں، ایمان ہی درست نہیں، تو پھر عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو کر آپ کو کوئی اجر و ثواب نہیں دلا سکے گا۔ دوسری چیز ہے محترم بھائیوں اخلاص، نیت کی اصلاح، نیت کا درست ہونا، کہ آپ جو بھی نیکی کا عمل کریں، جو عبادت بھی سر انجام دیں، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، خود نمائی کا پہلو آ گیا، تو پھر یہ عمل بھی برباد ہو جائے گا، یہ عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ریاکاری اتنا خطرناک جرم ہے کہ آپ نے اسے شرک خفی، ایک ہوتا ہے شرک جلی، واضح جس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، تو ریاکاری کو شرک خفی، چھپا ہوا شرک، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو کھڑا کر لیتا ہے اور شریک ٹھہرا لیتا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا، جاؤ ان لوگوں کی طرف جاؤ جن کی خاطر دنیا میں تم دکھلاوا کیا کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء، اور ان کے پاس جا کے دیکھو اگر کوئی بدلہ
تمہیں مل سکتا ہے تو ان سے مانگو جا کے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی بدلہ نہیں۔ اور سنن ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے یہ حدیث سنی، اس حدیث کو سننے کا مطالبہ کیا، تو اس حدیث کو سنانے سے پہلے 3 مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ ان پر غشی چھا گئی، ان کی سسکیاں اور آہیں بلند ہو گئیں۔ ان اول ما یسجر بہ جہنم یوم القیامہ، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ کو جن لوگوں سے بھڑکایا جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، اور یہ تینوں اللہ رب العالمین کے سامنے آئیں گے۔ اللہ ان سے پوچھیں گے ان کی زندگی کے بارے میں، اور یہ جواب دیں گے۔ شہید کہے گا اللہ میں نے تو اپنی جان بھی تیری راہ میں لٹا دی، کٹا دی۔ عالم کہے گا اللہ میں نے ساری زندگی تیرے دین کو سیکھنے اور سکھانے میں لگا دی، کتاب و سنت کو پڑھنے اور پڑھانے میں لگا دی۔ سخی کہے گا اللہ تو نے مجھے مال کی نعمت عطا کی تھی، میں نے مال کو دونوں ہاتھوں سے تیرے راستے میں لٹایا۔ اللہ احکم الحاکمین کیا جواب دیں گے؟ جو علیم بذات الصدور ہے، جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے لا تخفى علیہ خافیہ، کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی۔ یوم تبلی السرائر، جس روز راز ظاہر کر دیے جائیں گے، ہر چیز واضح ہو جائے گی، اوپن ہو جائے گی۔ تو نے اپنی جان اس لیے کٹائی تھی کہ لوگ تجھے بہادری کے میڈل دیں، تمغے دیں، تو شجاع کہلائے، تو بہادر کہلائے، تیرے کارنامے دنیا میں مشہور ہو جائیں۔ تو نے اس لیے قرآن اور سنت کا علم سیکھا، لوگ تجھے قاری کہیں، تجھے علامہ کہیں، تجھے خطیب کہیں، تجھے طرح طرح کے القابات سے نوازیں، تیری شہرت چاروانگے عالم میں پھیل جائے۔ تو اپنا مال اس لیے دیا کرتا تھا کہ لوگ تیری سخاوت کے تذکرے کریں۔ میں تو رب العالمین ہوں، میں تو دلوں کے راز جانتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو ان تینوں کو اور جہنم کی آگ کے اندر چھونک دو۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کی تو 3 دفعہ ان پر غشی پڑی، 3 دفعہ وہ بے ہوش ہوئے۔ تو محترم بھائیوں، اپنے عمل کو ریاکاری سے بچانا بہت ضروری ہے۔ یہ دوسری ضروری چیز ہے جو آپ کی نیکی اور آپ کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنائے گی۔ تیسری چیز ہے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کے طریقے کے مطابق کوئی بھی نیکی سر انجام دینا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ،
ہم نے رسول بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جن کی زندگی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا گیا، ایک ماڈل دے دیا گیا کہ نماز پڑھنی ہے تو ایسے پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، روزہ رکھنا ہے تو ایسے رکھو، حج و عمرہ کرنا ہے تو ایسے کرو، صدقہ و خیرات کرنا ہے تو اس انداز سے دو، ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، زندگی کے دیگر معاملات، خوشی کے غمی کے، جن سے انسان کو واسطہ پڑتا رہتا ہے، وہ معاملات سر انجام دینے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کے دینے ہیں۔ تب آپ کا کوئی عمل، آپ کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، وہ عمل پھر رات بھر مصلی کے اوپر کھڑا ہو کے قیام اللیل اور تہجد پڑھنا ہی کیوں نہ ہو، وہ عمل زندگی بھر کے نفلی روزے رکھنا ہی کیوں نہ ہو، وہ عمل دنیا کے تمام معاملات سے کٹ کے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہی کیوں نہ ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور اسوہ کے مطابق نہیں ہے تو بات نہیں بنے گی۔ اور چوتھی چیز ہے محترم بھائیوں، کہ جب آپ کوئی نیکی کر لیتے ہیں، کوئی نیک عمل سر انجام دے لیتے ہیں، تو پھر اس کی حفاظت، اس کو محفوظ کرنا، جس طرح انسان کوئی قیمتی چیز حاصل کر لیتا ہے، روپے پیسہ جوڑ لیتا ہے، سونا چاندی جمع کر لیتا ہے، ہیرے جواہرات اکٹھے کر لیتا ہے، یا اور کوئی قیمتی چیز اس کے پاس آ جاتی ہے، وہ اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے اس کو بنا لیتا ہے، پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں، اس کو میں چوروں سے، ڈاکوؤں سے، میلی نظر رکھنے والوں سے، حاسدوں کے حسد سے، اس کو میں بچانے کی کوشش کروں، کہیں کوئی چور اڑا کے نہ لے جائے، کہیں کوئی ڈاکو مجھ سے چھین کے نہ لے جائے۔ تو محترم بھائیوں، ہماری نیکیوں کا سب سے بڑا ڈاکو اور سب سے بڑا دشمن شیطان، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ عدو مبین، اس کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، واضح دشمن ہے۔ علی الاعلان، اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بات کہی تھی، لَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں انہیں گمراہ کروں گا، میں ان کے دل میں خواہشات اور آرزویں ڈالوں گا، میں انہیں خلاف شریعت کام کہوں گا، لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ،
میں آؤں گا ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آ کر انہیں تیری عبادت سے غافل کروں گا، اپنے پیچھے لگاؤں گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، اور یہ باتیں کس کی ہیں؟ یہ شیطان کی باتیں ہی اس نے کی تھی۔ جب اسے رجیم بنایا گیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کی وجہ سے، جب اللہ نے کہا ان علیک اللعنہ الی یوم الدین، اب قیامت تک تجھ پہ لعنت برسے گی، فخرج منہا، تو نکل جا یہاں سے، فہبط منہا، تو یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے، اتر جا یہاں سے۔ اس نے پھر کچھ مہلت مانگی، کچھ ٹائم مانگا کہ جس مخلوق کو اللہ تو نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، میں انہیں گمراہ کر کے دکھاؤں گا، میں انہیں برباد کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو اپنا زور لگا لے۔ تو محترم بھائیو، شیطان پورا زور لگاتا ہے۔ آپ نے سابقہ 3 شرائط کے مطابق نیکیاں جمع کرنی شروع کر دیں، عقیدہ بھی سنوار لیا، نیت بھی اچھی کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ نے وہ عمل سر انجام بھی دے دیا۔ اب چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ اس نیکی کو بچا کے رکھنا، اس کو محفوظ کر کے رکھنا، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ 4 چیزیں نیکی کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے اور آپ کو اجر و ثواب ملنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس کا نام سورۃ المجادلہ ہے۔ مجادلہ کا معنی جھگڑا کرنا، جادلہ یجادل مجادلۃً، ایک دوسرے سے جھگڑنا۔ اس سورت کا پس منظر، شان نزول کچھ یوں ہے کہ مدینہ میں ایک عورت، اس کا شوہر اسے کہہ دیتا ہے کہ تو میرے اوپر میری ماں کی طرح حرام ہے، جیسے میری ماں میرے اوپر حرام ہے ایسے ہی تو میرے اوپر حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اسے طلاق سمجھا جاتا تھا، بھئی طلاق ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا۔ تو یہ صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے شوہر نے انہیں یہ بات کہہ دی، تو اسلام کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا، پہلا ایسا کوئی واقعہ مسلمانوں میں پیش آیا نہیں تھا۔ وہ صحابیہ آتی ہیں اور اللہ کے رسول سے اس بارے میں بات کرتی ہیں کہ اب میرا کیا بنے گا، میرے شوہر نے مجھے اس طرح بول دیا ہے، کیا یہ طلاق ہو گئی ہے، یہ علیحدگی ہو گئی ہے، کیا میں ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی اس مسئلے میں کوئی وحی، کوئی حکم نہیں اترا تھا۔ رسول اللہ خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہے، اور آپ کا طریقہ یہی تھا کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم، کوئی وحی نہیں اتر جاتی تھی اور کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو آپ یا تو خاموشی اختیار کرتے یا پھر کہتے بھئی اس مسئلے میں انتظار کرو، صبر کرو، یہاں تک کہ اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جس چیز کا علم نہیں، جس مسئلے کا علم نہیں، آپ نے نہیں پڑھا ہوا، آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ اس کو غلط مت بتائیں۔ یہ نہ کہیں ٹھیک ہے جی میں بتاتا ہوں، اپنی رائے سے، اپنی عقل استعمال کر کے اس کی غلط رہنمائی کر دے اور وہ اس پہ عمل کر لے، تو سارا بوجھ کس پہ ہوگا؟ وبال کس پہ آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے
ہمیں یہ بات اور یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب دین کی کسی بات اور مسئلے کا علم نہ ہو تو پھر علم کی نسبت اللہ کی طرف کر دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے محدث، مفسر اور فقیہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس مسئلے کا آپ کو علم ہے، آپ سے کوئی بات پوچھی جا رہی ہے، آپ کو اس مسئلے کا علم ہے، قل بہ، تو پھر وہ کہیں، وہ بتائیں۔ اور اگر کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں کہہ دیں اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ فإن من العلم، یہ بات بھی علم میں سے ہے کہ آپ کسی ایسے مسئلے کے بارے میں جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، یہ کہہ دیں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ علم ہے۔ اور اگر بتائیں گے تو پھر یہ جہالت ہوگی۔ جہالت بھی کون سی؟ جہل مرکب۔ ایک جہالت وہ ہوتی ہے جسے جہل بسیط کہا جاتا ہے، آپ کو کسی چیز کا علم ہی نہیں، آپ اس سے ناواقف ہیں۔ اور ایک جہالت وہ ہوتی ہے کہ آپ دعویٰ تو یہ کر رہے ہیں کہ مجھے علم ہے، لیکن آپ کا علم غلطی پر مبنی ہے۔ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے غزوہ بدر کب ہوا، لیکن اس کی جو تاریخ آپ بتا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں غزوہ بدر 5 ہجری میں ہوا، تو یہ جہل مرکب ہوگا۔ آپ نے ایک ایسے علم کا دعویٰ کر دیا جو درست نہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابیہ خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا، رسول اللہ کے پاس آئیں اور بحث کرنے لگیں، جی میرا حل نکالیں، مجھے کوئی راستہ بتائیں، میں کدھر جاؤں، میں کیا کروں؟ تو پھر اللہ نے سورہ مجادلہ کی یہ آیات نازل فرما دی، اور یہ ساری صورت اسی پس منظر میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یقیناً اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، اور اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی، اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ پھر اللہ نے اس کا حل بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں تو اسے طلاق کہا جاتا تھا، لیکن یہ زہار ہے، والذین یظاہرون من نسائہم، اس کو زہار کا نام دیا گیا، یہ طلاق نہیں ہے۔ اس کو قول منکر، بری بات کہا گیا، اس کو قول زور، جھوٹی بات کہا گیا کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ آپ کی ماں تو نہیں ہے، وہ تو آپ کی بیوی ہے، تو جو ماں والا مقام ہے وہ آپ بیوی کو کیوں دے رہے ہیں؟ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو؟ آج بھی بعض بھائی طلاق دیتے ہیں تو غصے میں آ کے اس طرح کے لفظ بول دیتے ہیں، تو میرے لیے ماں بہن ہو گئی ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اسلام میں یہ قول منکر ہے، بری بات، اور قول زور، جھوٹی بات اسے کہا گیا ہے۔ طلاق کے لیے جو لفظ کتاب و سنت میں آیا ہے وہ استعمال کریں، لفظ طلاق۔ یہ ماں بہن کہہ کے طلاق دینے والا طریقہ اسلام میں نہیں ہے، یہ زمانے جاہلیت میں تھا۔ اسلام اسے قول منکر، بری بات اور قول زور، جھوٹی بات کہہ رہا ہے، اور نہ ہی ایسا کہنے سے طلاق ہوتی ہے، اس سے زہار ہوتا ہے، زہار، اور اس کا اسلام میں کفارہ ہے۔ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کیا کفارہ رکھا گیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ صیام شہرین متتابعین،
اگر کوئی بندہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو 2 ماہ کے متتابعین لگاتار 2 مہینوں کے روزے. اگر کوئی بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا اطعام 60 مسکینہ تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ اس کا کفارہ رکھ دیا اور بتا دیا کہ بھئی یہ طلاق نہیں ہے، یہ زہار ہے، اس سے رشتہ ازدواج ختم تو نہیں ہوتا لیکن بندے کے اوپر کفارہ پڑتا ہے، یہ کفارہ دینا پڑے. اسی صورت کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا اور اہل ایمان کا منہج واضح کیا ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. مخاطب اللہ نے اپنے نبی کو کیا ہے کہ آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے وہ ایسے لوگوں سے دوستیاں لگائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ 2 متضاد چیزیں ہیں، یہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اور دوسری طرف دوستیاں اور محبتیں کن لوگوں سے؟ من حاد اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والوں سے. ایمان والی قوم کو، ایمان والے لوگوں کو آپ ایسا نہیں پائیں گے. یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ ان کا طرز عمل نہیں ہے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرے، آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرے، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے محبت کے اور دوستیوں کے رشتے جوڑیں. وَلَوْ كَانُوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. پھر اللہ نے کچھ رشتے گنوا دیے. خواہ مد مقابل اللہ کے رسول اور اللہ کی دشمنی کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، خواہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ابناءہم ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، اخوانہم ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، عشیرتہم ان کی قبیلہ خاندان برادری کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں. ایمان والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں سے محبت کے رشتے قائم کریں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، نقش کر دیا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے انہیں وہ روحانی طاقتیں عطا کر دی ہے، ہمت اور حوصلہ دے دیا اللہ نے ان کو. يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ انہیں اپنی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، اور یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا. یہ ایسے عظیم لوگ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، اس منہج کو اپنانے والے. اولئک حزب اللہ، اور یہی ہے اللہ کی جماعت. اللہ کی جماعت کی نشانی یہی ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت یہی کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ کی جماعت بننے کے لیے کام کیا کرنا ہے؟ وہی کام جو اس آیت کے شروع میں بیان ہوا ہے، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داود کی اس حدیث میں کیا ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے،
کسی سے نفرت کی اللہ کے لیے، کسی کو دیا اللہ کے لیے، کسی سے روکا اللہ کے لیے۔ اپنی محبت، اپنی نفرت، اپنے لین دین اور تمام معاملات کی بنیاد دین کو بنا لیا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو بنا لیا، فقد استکمل الایمان، اس بندے نے ایمان کو کیا کر لیا؟ پورا کر لیا۔ اور یہی وہ خوش نصیب افراد ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں، جنہیں اللہ راضی ہونے کی سندیں اور سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں، جن کی اللہ مدد فرما رہے ہیں، روحانی طاقتوں سے اللہ انہیں نواز رہے ہیں، جن سے اللہ جنتوں میں داخلے کے وعدے کر رہے ہیں، جنہیں اللہ اپنی جماعت، اپنا گروہ قرار دے رہے ہیں، حزب اللہ۔ حزب اللہ سے یاد آیا، حزب اللہ نام کی دو جماعتیں میرے علم کے مطابق تو دو ہیں، انہوں نے اپنا نام ہی حزب اللہ رکھا، شاید کوئی اور بھی ہو۔ ایک جماعت تو ہمارے پاکستان میں کراچی کے اندر ہے، ایک صاحب تھے تو انہوں نے فوج سے ریٹائر ہوئے، غالباً کیپٹن اپنے نام کے ساتھ لگاتے تھے، کیپٹن ریٹائرڈ مسعود الدین عثمانی صاحب، انہوں نے کیا بنا لیا جی؟ حزب اللہ نام، ایک جماعت قائم کر لی حزب اللہ کے نام سے۔ حزب اللہ کوئی جماعتی نام نہیں ہے، یہ ایک وصف ہے، ایک خوبی ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور ایک حزب اللہ ایک تنظیم بھی ہے، انٹرنیشنل لیول پر اس کا نام آتا رہتا ہے، آپ سنتے رہتے ہوں گے، لبنان کے اندر اور شام کے اندر ایک تنظیم ہے، اور یہ روافض کی تنظیم ہے۔ اکثر میڈیا پہ اس کی خبریں آتی ہیں، حزب اللہ نے حملہ کر دیا جی اسرائیل پہ، حزب اللہ نے راکٹ چھوڑ دی، یہ کر دیا۔ یہ روافض سمجھتے ہیں نا کون ہے؟ اہل تشیع، یہ ان خیالات کی، ان نظریات کی حامی تنظیم ہے۔ تو بہرحال نام رکھ لینے سے کچھ نہیں بنے گا جب تک اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا نہیں فرمائیں گے جن خوبیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کیا آپ کی محبتیں، آپ کی نفرتیں، آپ کے دوستیاں، آپ کے تعلقات، ان کی بنیاد جب تک اللہ کا دین نہیں بنے گا اس وقت تک آپ حزب اللہ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ احب للہ و ابغض للہ، جس طرح محبت ضروری ہے، نفرت بھی ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اے ایمان والو، آج اگر تم میرے دین کی نصرت اور مدد کے لیے نہیں اٹھو گے، ایڑیوں کے بل گھوم جاؤ گے، پھر جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر ان قریب اللہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا۔ کیونکہ یہ دین اسلام، یہ اللہ کا دین ہے، یہ دین حق ہے جو اس نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے۔ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دنیا کے تمام باطل دینوں پہ غالب آ کے رہے گا۔ اگر تم نہیں ساتھ دو گے تو پھر کوئی اور لوگ آ جائیں گے، یحبہم ویحبونہ، جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، جو اپنے اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، جو اللہ کے دین کی خاطر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، جو اہل ایمان کے لیے نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ محترم بھائیو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے ایک اور حدیث میں یہی مسئلہ بیان فرمایا ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور اگر کسی انسان سے محبت ہے تو وہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور پھر اس کے دل میں کفر کی نفرت بھی ہو، فسق و فجور کی کراہیت بھی پائی جائے، کفر و شرک کی طرف واپس پلٹنے اور جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بغض اور نفرت اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے دین کے باغیوں سے، کافروں سے، یہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آج کل ایک ٹرینڈ چل نکلا، ایک بات چل نکلی، وہ بات کیا ہے؟ جی ہر کسی کو سنے، ہر کسی کو سنے اور پھر جو اچھا لگے اس کو مان لیں، اس کو فالو کر لیں۔ ہر کسی کو کیسے سنے بھائی؟ صحیح عقیدہ، صحیح منہج، کتاب و سنت کی دعوت کو لے کر چلنے والے اہل علم، صحابہ کرام، تابعین عظام اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، ان کو سنیں۔ اور ان کو سننے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ بے دلیل بات بھی کہہ دیں تو اس کو بھی مان لیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے امراء، خلفاء، حکمران، ان کی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ معصوم کوئی نہیں ہے، نبوت اور رسالت اور معصومیت اللہ فرما رہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے۔ ہر شخص کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اسے قبول بھی کیا جا سکتا ہے، اسے ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ فرما رہے ہیں جب جھگڑا ہو جائے تو پلٹو ادھر ہی پلٹ کے جاؤ، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف لوٹاؤ، اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین عظام غلط منہج رکھنے والے لوگوں سے اپنے شاگردوں کو دور رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ معتزلہ کا جب فتنہ اٹھا اور تقدیر کا انہوں نے انکار کیا کہ الامر انفن، معاملہ نئے سرے سے ہوتا ہے، کوئی تقدیر وغیرہ نہیں ہوتی، تو بصرہ سے کچھ لوگ آئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس، اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، انہوں نے حدیث بھی سنائی جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جس میں ایمان کے 6 بنیادی ارکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تقدیر، اس کے خیر و شر، اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ اور حدیث سنانے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اگر واقعی وہ ایسا کہتے ہیں تو پھر انہیں جا کے خبر دے دو
ہم براء منی وانا بریء منہم، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے لوگوں سے سلف صالحین صحابہ کرام اپنے شاگردوں کو بچایا کرتے تھے، ان کی مجلسوں میں مت جاؤ، ان کو مت سنو۔ ابن سیرین رحمہ اللہ بڑے مشہور تابعی ہیں، بڑے مشہور محدث ہیں، اکثر روایات میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے پاس دو بدعتی قسم کے عقیدے کی خطا اور غلطی والے لوگ آئے۔ سنن دارمی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک کہنے لگا ابن سیرین میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کہا نہیں، میں نے قرآن نہیں سننا آپ سے۔ دوسرا کہنے لگا میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں، میں نے حدیث بھی نہیں سننی، یا تو تم یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ یا میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ بالآخر وہ چلے گئے۔ تو جب وہ دونوں چلے گئے تو ابن سیرین رحمہ اللہ جو کہ مدرس تھے، معلم تھے، سامنے شاگرد بیٹھے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ استاد محترم یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک کہہ رہا تھا میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، دوسرا کہہ رہا تھا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اور آپ نے قرآن سننے سے بھی انکار کر دیا، حدیث سننے سے بھی انکار کر دیا۔ فرمایا میں ان کو جانتا ہوں، یہ مبتدع ہیں، بدعتی ہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ یہ میں نے تمہاری اصلاح کے لیے یہ کام کیا ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ قرآن سنائیں گے، کسی آیت کی ترجمہ تفسیر اور تشریح کریں گے، اور کہیں نہ کہیں اپنے برے عقیدے کو آپ کے ذہنوں میں ڈال دیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیں گے، اس کی تشریح اور وضاحت کریں گے، اور کہیں نہ کہیں اپنی یہ فکری غلطیاں آپ کے ذہنوں میں ڈال دیں گے۔ یہ سلف صالحین کا موقف تھا۔ تو محترم بھائیو، یہ جو آج کل ہر کسی کو سننے والی ایک روش چل پڑی ہے، ہر کسی کو سنیں، صحیح بات یہ ہے کہ اہل بدعت سے اجتناب کریں، پہلے اس کا منہج دیکھیں، اس کا عقیدہ چیک کریں، یہ کس عقیدے کا حامل ہے، عقیدہ توحید کتاب و سنت والا عقیدہ ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد اس کو سننے یا نہ سننے کا فیصلہ کریں۔ خوارج کون تھے؟ جن کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یقرؤون القرآن، یہ لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے بڑے قاری ہوں گے، دین پر بڑی سختی سے عمل پیرا ہوں گے، گھنی گھنی داڑیاں ہوں گی ان کی شلواریں اور تہبند ٹخنوں سے اوپر ہوں گے۔ عبادات میں تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، ان کے روزے بھی تم سے بہتر ہوں گے، ان کی نمازیں بھی تم سے بہتر ہوں گی۔ یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، لیکن یہ قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے، آر پار ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن نہیں پڑھ رہے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی ان سے ڈرا رہے ہیں، ان سے بچا رہے ہیں۔ بچنا ہے ایسے لوگوں سے، خیال رکھنا ان لوگوں کا، باقاعدہ ان کی نشانیاں بتائیں۔ دجال کتنا بڑا فتنہ ہے، ہر نبی نے، حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ ما من نبی الا انذر قومہ من الدجال، نوح علیہ السلام سے یہ ڈرانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ فرمایا میں بھی ڈراتا ہوں اور آپ کو میں اس کی کچھ نشانیاں بھی بتاتا ہوں، پھر آپ نے نشانیاں بھی بتائیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی من الدجال، مجھے اپنی امت پر دجال سے بھی زیادہ اگر کسی چیز کا ڈر اور خوف ہے نا، وہ کون لوگ ہیں؟ الائمۃ المضلون،
میری امت کو گمراہ کرنے والے علماء. امام اخوف ما اخاف علی امتی من الدجال، کیونکہ دجال کے فتنے کو تو اہل ایمان جن کے دل میں ایمان ہوگا پڑھ لیں گے، جانچ لیں گے، پرکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا. کافارہ لکھا ہوگا، ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہوگا یا پڑھا لکھا نہیں ہوگا. ایمان ہونا شرط ہے. ایمان اگر دل میں ہے تو نشانیوں سے اسے پتہ چل جائے گا یہ دجال ہے، میں نے اس سے بچنا ہے. دجال سے بھی زیادہ خطرہ مجھے کس چیز کا ہے؟ الائمۃ المضلون. میری ہی امت کے افراد فی جسماننا، ہمارے ہی جیسی شکلیں اور صورتیں رکھنے والے لوگ، یتکلمون بألسنتنا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ہماری زبانیں بولنے والے، لیکن ہوں گے کون؟ دعات علی ابواب جہنم. داعی تو ہے، مبلغ تو ہے، خطباء تو ہے، لیکن بلا کدھر رہے ہیں؟ علی ابواب جہنم، جنت کے دروازوں کی طرف نہیں، جہنم کے دروازوں کی طرف. تو بھائیو یہ سب کو سننے والی بات ہے نا، یہ درست معلوم نہیں ہوتی. کتاب و سنت کے منہج کو اگر سامنے رکھے، ہاں وہ بندہ جو علم کے تحقیق کے اس معیار پہ پہنچ چکا ہے، صحیح اور غلط میں امتیاز کر سکتا ہے، تو تحقیق کے لیے سننا چاہیے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تورات کا ایک صفحہ اٹھا کے لے آئے. تورات کا ایک صفحہ اٹھا کے پڑھتے پڑھتے آگے کہنے لگے جی باتیں تو اس میں بڑی پیاری لکھی ہوئی ہیں. رسول اللہ غصے ہو گئے، چہرے پر غضب کے آثار آ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیفیت کو بھانپتے ہوئے وہ صفحہ بند کر دیا، پڑھنا چھوڑ دیا. فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، یہ کتاب تحریف شدہ ہے. اگر آج اصل موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے اور زندہ ہو کے آ جاتے تو انہیں بھی میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، ان کو بھی میری ہی اتباع کرنی پڑتی. تو اصل چیز محترم بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت اور اتباع ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح منہج کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وقولوا قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.